لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي لابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أبو داود والترمذي وأحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ایک خاص موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ابھی چند دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے نے تمام کے تمام لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ایک بچی کے خودکشی کا واقعہ پیش آیا. تقریباً جو لوگ موبائل چلاتے ہیں، سوشل میڈیا میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس قوم میں پیش آیا یا جس بچی نے یہ انتہائی ناگوار قدم اٹھایا، اس بچی کا تعلق کس مذہب سے ہے، جس مذہب کی وہ ماننے والی تھی اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں. آیا ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑا تو اس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ اس روایت کو جب مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو ایک واقعہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو انسانی زندگی گزر رہی تھی اس کے اندر کوئی ضابطہ، کوئی اصول موجود نہیں تھا. کمزور، ضعیف عورتیں، بچے، ان کی زندگی کی کوئی حیثیت مانی نہیں جاتی. مضبوط، طاقتور، اپنے طاقت کے زور پر جو چاہتا کر گزرتا تھا. انہی حالات میں سے ایک حال تھا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا تو اس کی جاتے وقت اس کا جو مال ہوتا، اس مال کے مالک کون ہوتے؟ تو چونکہ عورتوں، بچوں، کمزوروں، بیواؤں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے قوم کے مضبوط لوگ اس مال کے مالک بن جاتے کہ اگر مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، اس کے بچے موجود ہیں یا بیوہ موجود ہے، تو وہ مال بچوں اور بیواؤں میں تقسیم نہ ہوتا بلکہ قوم کے مضبوط لوگ اس مال پر قبضہ کر لیتے. ایک روایت چل رہی تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزرے، ایک خاتون حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، حضرت سعد بن ربیع یہ وہ صحابی ہے جو میدان احد میں، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آئی اور اپنی 2 بچیوں کو ساتھ میں لے کر آئی اور یہ کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب، یہ دونوں بچیاں جو میرے پاس ہیں، یہ سعد بن ربیع جو صحابی ہے، ان کا خون ہے جو آپ کے ساتھ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے والد نے مال چھوڑا تھا، لیکن ان کے وراثت میں ملنے والا جو مال تھا وہ سارا کا سارا مال ان کے بھائی نے لے لیا۔ غور کرنے کی بات ہے، ان کی وراثت میں ان کے والد نے مال چھوڑا، لیکن روایت اور دستور کے مطابق عورتیں، بچے، کمزور لوگوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا تھا، تو ان کے بھائی نے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کیجیے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس معاملے میں ایک واضح اور مفصل حکم بھی آنے کو ہے یا آ جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اسے آیت میراث کہا جاتا ہے، یعنی پورے کے پورے ایک صفحے کی آیتیں قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی، جس کے اندر ہر ایک وارث کا کیا حصہ ہوگا، اس کا کیا حق ہوگا، قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ وہ آیت نازل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ سنو، تم نے اپنے بھائی کا جو ورثہ میں ملنے والا حق کو قبضہ کر لیا، ان بچیوں کے حوالے کرو، یہ بچیاں اپنے باپ کی وراثت میں حقدار ہیں۔ اس طریقے سے تمہاری بھابھی یعنی تمہارے بھائی کی بیوہ اپنے شوہر کے وراثت میں مال کی حقدار ہے، اسی طریقے سے یہ دونوں بچیاں بھی اپنے والد کے ورثہ میں مال کی حقدار ہیں۔ لہذا 2/3 حصہ دونوں بیٹیوں کے حوالے کیا گیا اور 8واں حصہ زوجہ کے حوالے کیا گیا۔ آپ سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی خرابی یہ آتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے۔ بہت ہی حساس موضوع ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ جو شریعت نے ان کے حقوق ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، ہم انہیں پڑھاتے ہیں، ہم انہیں لکھا دیتے ہیں، مناسب رشتے کا انتظام کرتے ہیں، ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وراثت میں ملنے والا جو مال تمہیں ملنا تھا اس سارے مال کی ادائیگی اب ہو گئی، لہذا آگے چل کے تم وارث نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان امہما، کہ ان کے چچا نے مال لے لیا، وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، اور ان کے لیے مال نہیں چھوڑا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، کہ نکاح مال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب ان دونوں بچیوں کے پاس مال موجود نہیں ہے تو ان بچیوں کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ ایک دستور ہے کہ اگر عورت کے پاس مال ہو اور خدا نخواستہ نکاح کے بعد اس کا معاملہ اپنے شوہر سے بگڑ جائے تو اس کے پاس اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے مال کی رقم موجود ہونی چاہیے، ایک سہارا ہونا چاہیے۔ اس سہارے کو سامنے رکھ کر وہ ناگہانی واقعہ جو پیش آیا ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ عورت یہ غور کرے گی کہ ہاں میرے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بیک اپ موجود ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بہنیں اپنے بھائیوں سے وراثت کے مال کا مطالبہ کرتی ہیں تو بھائی بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ باپ سے اگر وراثت کے مال کا مطالبہ کر لیا جائے تو باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے پالا پوسا، تیرے لیے مناسب رشتے کا انتظام کیا، اور آج تو وراثت کے مال کا دعویٰ کر رہی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں ظلم ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سعید ابن زید ایک صحابی ہے،
روایت موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال دبا لیا، کسی کی زمین ظلمن دبائی، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو 7 زمین کے برابر طوق پہنایا جائے گا۔ یہ روایت بخاری شریف میں نقل کی گئی، اور مسلم شریف میں اس روایت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں ایک خاتون نے حضرت سعید بن زید کے خلاف مقدمہ درج کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین ظلماً دبا لی ہے۔ سوچئے، حضرت سعید بن زید صحابی رسول ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کی زمین ظلماً دبا لی تو قیامت کے دن اتنی زمین کے برابر مجھے طوق پہنایا جائے گا۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ اس خاتون نے جس زمین کا مطالبہ کیا، میں نے وہ زمین چھوڑ دی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھ کر کہ وہ زمین تم لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے ہے۔ اس عورت کا کیا ہوا؟ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں سوچنے کی بات ہے، جب اس خاتون نے مجھ پر جھوٹا دعویٰ کیا اور میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھ کر جب وہ زمین اس کے حوالے کر دی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خاتون اندھی ہو گئی، وہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کر چلتی تھی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی زمین میں ایک کنواں کھلا ہوا تھا، وہ اس کنویں میں گر گئی اور گر کر مر گئی۔ یہ پیغام تھا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اس ظلم کی سزا آپ کو دنیا کے اندر بھگت کر جائے گی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کا نکاح کر دیا، اب نکاح ہو جانے کے بعد اس بچی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کی خبر گیری کرنی چاہیے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر زوجین کے درمیان کوئی نااتفاقی پیش آ رہی ہے تو اس معاملے کو بہت محبت اور پیار کے ساتھ حل کرنا چاہیے، ایک طرفہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اتنی محبت اور پیار کے ساتھ، جس بچی کو آپ نے ناز سے پالا تھا، اس بچی کو اگر آپ پریشانیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے پوچھیں، اسے سمجھائیں کہ آپ کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو ہمیں بتاؤ، ہم اس پریشانی کا انشاءاللہ ازالہ کریں گے۔ مذہب اسلام جو تمام کے تمام مذاہب میں سربلند مذہب ہے، جس کے اندر انسانوں کیا بلکہ جانوروں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے، ایسے مذہب کو ماننے والا اور ایسے مذہب کا جو ہے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو سوچئے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہماری بچیاں خودکشی کرنے لگے، ہمارے بچے خودکشی کرنے لگے۔ ہمیں اس بات کی قطع کی اجازت نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اس جسم پر ہمیں حق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا آپ روایت کو اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، اس جسم پر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اس جسم کو مٹا دیں، اس جسم کو ہلاک کر دیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، انہیں اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں تکلیف تھی، انہوں نے اس تکلیف سے پریشان ہو کر اس انگلی کو کاٹ دیا، خون بہنے لگا، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا، معاملہ پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ رب العزت نے ہجرت کی بنیاد پر میری مغفرت فرما دی، لیکن میرے ہاتھوں میں یہ تکلیف باقی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں پٹی لگی ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کی بنیاد پر میری معافی تو ہو گئی، لیکن یہ زخم، یہ پریشانی، اس انگلی کو میں نے پریشان ہو کر کاٹ دیا تھا، یہ پریشانی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے آپ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، اس پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اس جسم پر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کر، آپ آزمائشوں میں پڑ کر اس جسم کا نقصان کریں، اسے برباد اور ہلاک کر دیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موقع آیا کیوں؟ یہ موقع اسی بنیاد پر آیا کہ ہم نے اپنے ماتحتوں اور اپنے جن لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم نے ان کا خیال نہیں کیا۔
اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کا خیال کریں. نکاح ہو جانے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی بچی کو رشتے کے ساتھ جو ہے رشتہ کر کے اسے منسوخ کر دیا تو ہماری مکمل طور پر ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی. جس جوڑے کے ساتھ آپ نے اپنی بچی یا اپنی بہن کو باندھا ہے اس سے مناسبت ہے یا نہیں ہے، وہ گھر میں جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر کے لوگ کیسے ہیں، کیا اس کا مزاج ان لوگوں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. اور پھر دوسری ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن کے گھر میں وہ بچی جاتی ہے. انہیں حسن سلوک کا معاملہ اپنانا ہوگا، انہیں پیار اور محبت کے ساتھ کہ ایک وہ بچی جس کا بچپن سے لے کر جوانی تک ایک دوسرے گھر میں گزرا ہے، آج وہ ہمارے گھر میں ایک ممبر بن کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اس کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے، اسے اپنائیت اور اسے انسانیت کے ساتھ اپنایا جائے، ہمدردی کے ساتھ اپنایا جائے، اسے پیار اور محبت کے ساتھ رکھا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر گرفت کی جائے، سختی کا معاملہ کیا جائے، اسے کام کشنی کا شکار کیا جائے. اگر اسے کوئی کام نہیں آتا تو بہت محبت کے ساتھ وہ کام سکھانا چاہیے، نہ اسے دانا دینا چاہیے. اگر آپ نے یہ رویہ رکھا، آپ نے ہمدردی اور انسانیت کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا تو یقیناً ایسا واقعہ پیش نہیں آئے. تمام کے تمام لوگ، وہ لوگ جو جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اعتراض کرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں کہ مذہب اسلام کو مانتے ہیں آپ لوگ اور آپ کے مذہب میں ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے. اس کی بنیاد اور اس کی تحقیق ضروری ہے. جو پریشانیاں ہماری بہنوں کے ساتھ ہیں یا ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہیں، ہمیں ان پریشانیوں میں کھڑا ہونا ہوگا بہت محبت کے ساتھ. آپ کو اپنے داماد کے ساتھ یا اپنے بہنوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ بہت محبت سے، بہت پیار سے سلجھا کر ان کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے. جب آپ محبت کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ پریشانیوں کو حل کر کے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ کام کریں گے یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. اور وہ بچیاں جو ذہنی تشویش میں مبتلا ہے یا ذہنی طور پر وہ ایک دم پریشان ہے اور انہیں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہے تو وہ اس طریقے کا ناجائز قدم یقیناً وہ نہیں اٹھائیں گی. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اور اس کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ وراثت میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا. خاص طور پر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بات کا پابند بنے کہ اگر ہماری بہنوں کا ہم پر حصہ ہے، اگر ہمارے گھروں میں کسی خاتون کو حصہ نہیں دیا گیا تو اسے حصہ دینا چاہیے. اگر کوئی لڑکی اپنا حصے کا مطالبہ کرتی ہے تو گھر کے اندر ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں کہ بھائی سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج یہ وراثت کا حصہ مانگ رہی ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا